بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے قصص الانبیاء اور بیان چل رہا ہے تولد ہونا، یعنی پیدائش ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ناظرین، اس کا ایک ویلاگ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ دوسری قسط ہے اور ویلاگ نمبر چل رہا ہے 334، یعنی 334۔ قصص الانبیاء یہ کتاب کا نام ہے، اور ناظرین یہ کتاب اردو میں ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، آج دوسری قسط ہے اس کی، اور ویلاگ نمبر 334، اور ہیڈنگ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، یعنی بیان تولد ہونا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک حصہ بیان کیا جا چکا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، قصص الانبیاء کے اندر، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام کے قصے، یعنی سچے قصے، واقعات یعنی سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں، اس امید سے، اس آس سے، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے الحمدللہ۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے، رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزمان نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور اس وقت آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا، اسی وقت سید الکونین تولد ہوئے، پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنی پیشانی روشن زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ گزار ہوئے اپنے خالق کی کائنات کے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ مناجات کی، اور ساتھ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ اس کے بعد ایک ابر سفید آ کر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا، اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس تاریکی کے گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں دھاگا پرو سکتا تھا، اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر اسی وقت غیب سے آواز آئی، یعنی ایک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ اور ان کو وہ تمام حالات دکھاؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو۔ اور پھر اسی وقت ایک ابر سفید نمودار ہوا، اس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی طرح ارواح مقدسہ پر
جلو دو جلو دو، اور ایک دوسرے سفید ابر سے یہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں ہر دو جہاں کے، ان کی حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت غیبی یعنی غیب سے آواز غیبی سے آمنہ نہایت ہی متعجب ہوئیں۔ اس کے بعد پھر 3 شخصوں کو دیکھا، اور ان کا چہرہ مانند آفتاب کے روشن تھا، اور ان میں سے ایک ہاتھ میں آفتابہ چاندی کا، اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے، اور پھر اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، اور پھر اس آفتابہ کے پانی سے سر و تن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دھلا کر ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مور نبوت کر دی۔ پھر آپ کو اس ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت کچھ کہا، اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے دونوں آنکھیں ان کی چوم کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم کو علم لدنی بخشا ہے، جمیع پیغمبروں سے علم اور حلم تم کو اور زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر، جیسا کہ کبوتر اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے سب تم کو عنایت کیا۔ پھر کئی شخص آئے اور وہ میری گود سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، اور میں اکیلے گھر میں بہت متفکر رہی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی وہ واپس آپ کو لے آئے، چہرہ ان کا مانند مہتاب کی چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ، اور اپنے دل میں کچھ اندیشہ مت کر، ہم لوگ ان کو حضرت آدم کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کر کہا، بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ، ہم آسی گناہ گاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بیان عبد المطلب کا پیدائش میں رسول اللہ کے ان کرامات کا جو انہوں نے دیکھی تھی، جب حضور پیدا ہوئے تو کیا کیا کرامات ہوئی، یہ عبد المطلب بیان فرماتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مگر ناظرین، نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اسی کے صدقے گناہ میرے جھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو مانتے ہیں نبی کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔